السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. یوٹیوب چینل NI on Market کا ہی یہ حصہ ہے اور آپ سے تقریباً ڈیلی یا ویکلی یا آفٹر ایوری 2 days جو ہے ملاقات ہوتی ہے. کبھی امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں تو میں تواتر کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں کہ مارکیٹ میں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو آج ایک بہت بڑا دن ہے. آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہوگا امریکہ کے سینٹرل بینک میں. امریکہ کی جو ذیلی کمیٹی ہے جس کو ہم FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کے نام سے جانتے ہیں, آج وہ اہم ترین اعلان کرے گا. آج وہ اعلان کرے گا کہ کیا امریکہ جس کی اکانومی پہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے, آج وہ اعلان ہوگا. رات کے 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ اعلان ہوگا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلی تقریباً 4, 6, 7, 8 میٹنگز میں پچھلے تواتر کے ساتھ امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا اور تقریباً 7-8 سال تک امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 0 درجات پر رہا. لیکن آہستہ آہستہ امریکہ نے بڑی تیزی دکھائی اور انٹرسٹ ریٹ کو 5.25% کر دیا. آج وہ دن ہے. آج رات 11 بجے امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا اور متوقع طور پر 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ بھی کرے گا. اور لیکن اس اضافے کو چونکہ آلریڈی مارکیٹ اس کو آئی سپوز کہ ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ امریکہ 25 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا. لیکن بہت سارے حلقوں میں ابھی تک یہ بات سرگرم ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ کو ان چینج چھوڑے گا, پاز کرے گا, جیسے کہ اس نے اپنی پچھلی میٹنگ میں پاز کیا تھا. لیکن میں نے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات بارہا پیش کی کہ جناب 15-20 دن پہلے جب امریکہ کا ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ جس کو ہم کنزیومر پرائس انڈیکس یا پروڈیوسر پرائس انڈیکس کہتے ہیں, یعنی جس کو مہنگائی کی شرح یا افراط زر کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے ہیں, اس کے نمبرز میں کمی واقع ہوئی تھی. اب یہاں پر یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ یہ کمی اس وقت واقع ہوئی تھی جب کروڈ آئل اور انرجی پرائسز جو ہے وہ $70 چل رہے تھے. برینٹ آئل 71 اور $72 چل رہا تھا. لیکن میں نے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ اگر کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ $75 کو کراس کر جاتی ہیں تو دین امریکہ CPI کو کنسیڈر نہ کرتے ہوئے آئل کی پرائسز, انرجی پرائسز کو کنسیڈر کرے گا اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا. آج آپ ڈیفرنٹ چینل میں جا کر دیکھیں, آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ امریکہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تیل کی قیمتیں $75 کا جو بیریئر تھا, جو ریزسٹنس لیول تھا, وہ کراس کر کے مارکیٹ $80 تک جا پہنچی ہے. تو ظاہر ہے یہ $5 کا جو ڈفرنس ہے وہ اس کو کور کرے گا جب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا. تو آج وہ دن ہے. ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بڑھائے, لیکن بہت سارے جو میڈیاز ہیں جس میں investing.com ہے, یاہو ہے, گوگل ہے, CNBC ہے, BBC ہے, CNN ہے, یہ تمام چینلز پہ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دے گا. تو اٹ مینس کہ یہ آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ نیوز ہو گئی ہے. اب ڈسکاؤنٹڈ نیوز پہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ ڈسکاؤنٹڈ کیا مطلب ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اب امریکہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا. تو اب بڑھانے پہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھانے پہ تو اسٹاک مارکیٹیں نیچے آ جاتی ہیں. لیکن یہ کہاں کیا ہوگا کہ بڑھانے پہ مارکیٹیں جیسے S&P کا 4610 کا ایک بڑا امپورٹنٹ ریزسٹنس لیول ہے, وہ کراس ہو سکتا ہے. آج وہ لوگوں میں پھر یہ بات بڑی سراغمی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے کہ جناب انٹرسٹ ریٹ تو بڑھا دیے, اسٹاک کو تو گرنا چاہیے, یہ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی یہ اوپر اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آلریڈی ڈسکاؤنٹ خبر ہو گئی ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا. اینڈ پلس یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, جب کروڈ آئل کی پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ $80 کراس کر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کمپنیز, شیورون اور آپ کو جو ایگزون موبل, یہ تمام بڑی بڑی جائنٹ وہیکل کمپنیز ہیں امریکہ کی, ان کے پرٹیکولر جو شیئرز ہیں, جو انڈیویجول اسکرپٹ ہیں, ان کے دام میں اضافہ ہو گیا, ان کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہو گیا. سعودی ارامکو ہے یا روس کے جو کمپنیز ہیں, ان کے ارننگ ریونیوز میں اضافہ ہوا ہے, ارننگز میں اضافہ ہوا ہے, ریونیو جنریشن بڑھ گئے. اس وجہ سے الٹیمیٹلی اسٹاکس میں بھی تیزی آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہمیں رات کے 11 بجے دیکھنا پڑے گا کہ کیا امریکہ انٹرسٹ ریٹ آج بڑھاتا ہے یا پاز کرتا ہے, کیا کرتا ہے. اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس پریس کانفرنس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا کیا اس پریس کانفرنس میں کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ کی باتیں کریں کہ جناب آئندہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا, گھٹے گا, کیا ہوگا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو ہمارے پاس CPI کی رپورٹ یا جاب کی رپورٹ آتی ہے, اس سے اب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رپورٹ آنے کے تقریباً 20-25 دن کے بعد ایف او ایم سی کی رپورٹ آتی ہے، اور ایف او ایم سی اب ریلائی کرنے لگی ہے کروڈ آئل اور انرجی پرائسز پر. تو اس بات کو آپ بڑی غور سے سمجھ لیجئے. بہرحال آج ہر خبر کے پیچھے ایف او ایم سی اور امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کی کہانی لگی ہوئی ہے. اس لیے آج میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کریں، کوئی غلط ٹریڈ نہ کریں، چاہے آپ ورچوئل ٹریڈ کر رہے ہیں یا فزیکل گولڈ سلور یا کسی کموڈٹی میں انٹیکٹ رہتے ہیں، ابھی آپ کام نہ کریں، ریزلٹ کو آنے دیں، لیٹ دا ریزلٹس کم. تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ آج ڈے ہے. آفٹر ایوری 45 ڈیز کے بعد یہ دن آتا ہے، اور وہ دن آج آ چکا ہے. تو آپ تمام لوگ اس پہ احتیاط برتیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ادر خبریں ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ جو ٹویٹر، جو دنیا کی دوسری تیسری سوشل میڈیا کمپنی ہے، جس کو ایلن مسک صاحب نے خرید لیا ہے. ایلن مسک کو اب ہر بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے اسپیس ایکس اور ٹیسلا اور ڈوجی کوائن، اس حوالے سے ایلن مسک کا ایک بہت بڑا نام ہے اور دنیا کا ون آف دا ریچسٹ مین بن گئے. اب یہ ایلن مسک جس طریقے سے ریچسٹ مین ہے، اسی طریقے سے جیفری بیزوس ہیں امیزون کے، اور اسی طریقے سے مائکروسافٹ کے بل گیٹس ہیں، یا اور بہت سارے نام ہیں جو کہ ٹریلین ڈالر کلب میں بھی آ چکے ہیں، اور ان کی اپنی ورتھ بھی جو ہے بلینس آف ڈالرز میں ہیں. تو بہرحال ٹویٹر نے اس چڑیا کو اڑا دیا ہے اور اس کی جگہ اب لکھ دیا ایکس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ دیکھیے کہ ٹویٹر کے شیئرز میں کمی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، یہ ہمیں لیٹر آن چیک کرنا پڑے گا. اچھا، اس وقت پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ پہ ہیں. ڈاؤن سائڈ پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے، مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، اس میں اسٹاک کے لیے وہ نیگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسٹاکس نیچے ہیں. تو بڑا مکس آج تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. ابھی یورپ کی مارکیٹیں ویسے تو تھوڑا سا ڈاؤن سائڈ پہ ہیں، ایشیا کی مارکیٹ کچھ پلس میں ہیں. تو ظاہر ہے ہر آدمی، ہر شخص، سب کی نگاہیں جو ہیں وہ ایف او ایم سی پہ لگی ہوئی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج رات کو 11 بجے کیا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے اور امریکہ کیا اعلان کرتا ہے. تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ آج ڈے ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ ہمارے پاس کروڈ آئل کا ریزسٹنس ٹیکنیکل لیول تھا وہ 7980 یا 7990 واز اے ویری امپورٹنٹ ریزسٹنس لیول تھا. 200 ڈیز موونگ ایوریج کو اس نے ٹچ کیا ہے، اور وہاں سے تقریباً مارکیٹ مور دین $1 گر چکی ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں بائی سیل کے نام سے. اس کو آپ دیکھا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس میڈیا کو چیک کرنا تو آپ 10 ڈیز کا ایک ٹرائل بھی لے سکتے ہیں، اور 10 ڈیز فری ٹرائل ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے، اور اس سے فائدہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ کو آئیڈیا ضرور ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں میں پھر دوبارہ تیزی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی کمپیریٹیولی بہتر ہوئی ہے. اور اس کی بہتری کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ باتیں زیادہ عام ہو چکی ہیں کہ پاکستان کی یہ گورنمنٹ اب ختم ہوگی، انٹرم گورنمنٹ بنے گی، اور کوئی جو ہے وہ ایک ابہام اور پرابلم والی کریشن جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. مطلب بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ جناب پاکستان کا آئین جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب الیکشن ہو جائیں گے اکتوبر کے مہینے میں یا نومبر کے مہینے میں الیکشن ہوں گے، اور اگلے 15 یا 20 دنوں کے اندر یہ حکومت تحلیل ہو جائے گی، اور تحلیل ہونے کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی. اور انٹرم گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اس کا سب سے مین آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. تو اس حوالے سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ ہوئے ہیں، اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں 200-250 پوائنٹ جو ہے آج کراچی اسٹاک ایکسچینج پلس میں ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم ڈالر کی اور پاکستانی روپی کی بات کرتے ہیں، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ جناب جب 270 روپے کا ڈالر ہو گیا تو میں نے آپ سے یہی ذکر کیا تھا کہ یہ 2 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستانی ڈالر آج دیکھیے تقریباً 290 295 اور 300 کے لگ بھگ اس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کی تھی کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو امپروو نہیں کریں گے، ہمارا 30 اور 70 کا جو ریشو ہے، 70% ہم امپورٹ کرتے ہیں، 30% ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جب تک ہمارا ایکسپورٹ بل نہیں کریٹ ہوگا اس وقت تک ہمارے یہاں ڈالر جو ہے وہ سستا نہیں ہو سکتا. اس بات کو آپ گرہ باندھ لیجئے. اور یہی ہو رہا ہے کہ آج ڈالر کی قیمتیں دوبارہ اوپری سطحوں پر جا رہی ہیں. تو یہ بہرحال آپ کے ساتھ یہ امپورٹنٹ جو خبریں ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. اور آج بس رات کے 11 بجے تیار رہیں. امپورٹنٹ ڈے ہے. امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اعلان کرے گا، اور اس اعلان کے بعد بازاروں میں ایک بھوچال جیسی کیفیت رونما ہو سکتی ہے. شدید تیزی اور مندی کے اثرات آ سکتے ہیں. محتاط رہیں، احتیاط برتیں.
اجازت دیجیے، خدا حافظ.